بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قارئین، کیا آپ نے کبھی زندگی کی گوناگوں مصروفیات سے محض ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچا ہے کہ اگر آج کی یہ سانس آپ کی حیات فانی کی آخری سانس ہو اور آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی موت انسان پر اچانک وارد ہو جاتی ہے، یا اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کے قریب آنے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں اور علامات دکھاتا ہے جنہیں اکثر لوگ اپنی غفلت کے باعث سمجھ ہی نہیں پاتے؟ آج کی اس تحریر میں ہم خالصتاً مستند اسلامی دلائل اور علماء حق کی تشریحات کی روشنی میں اس انتہائی اہم موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے رنگ و بو میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان سب کے درمیان انسان کو ایک منفرد اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ انسان محض گوشت پوشت کا کوئی بے جان مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور شاہکار تخلیق ہے جسے عقل، شعور، قوت ارادی اور اچھے و برے کے درمیان تمیز کرنے کی بے مثال صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اسے وہ عزت بخشی جو بہت سی دیگر مخلوقات کو نصیب نہ ہو سکی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال و دولت میں نہیں بلکہ تقوی اور نیک اعمال میں مضمر ہے۔ تاہم اس عظیم عزت کے ساتھ انسان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد کی گئی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں بلکہ ایک عارضی امتحان گاہ ہے جہاں انسان کا ہر لمحہ اور ہر عمل نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور طلوع ہوگا جب انسان کی مہلت عمل ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر نعمت اور ہر دلی خواہش یہیں دھری رہ جائے گی اور انسان تنہے تنہا اپنے خالق کے حضور کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، جبکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے یا کتنی ہی طویل زندگی کیوں نہ گزار لے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے دنیا کا کوئی ذی روح فرار حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ اٹل حقیقت موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا ابدی اعلان ہے جس کے سامنے ہر سر جھک جاتا ہے۔ جس نے بھی اس دنیا میں قدم رکھا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کے دروازے سے گزر کر واپس اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ اسلام میں موت کو کسی چیز کا حتمی خاتمہ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ تو ایک نئے اور ابدی سفر کا آغاز ہے۔ ایک سچے مومن کے لیے موت اس دنیا کی تکالیف سے نکل کر اپنے رب کریم کی ملاقات اور جنت کی ابدی راحتوں کی طرف پرواز کرنے کا نام ہے، جبکہ ایک نافرمان انسان کے لیے یہ اس کے اعمال کی جواب دہی کی ابتدا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت کے قریب آنے پر انسان کے اندر کچھ ایسی ظاہری یا باطنی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جن کا ذکر اسلام میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے، اور کیا ان نام نہاد 7 نشانیوں کا کوئی ذکر موجود ہے جو معاشرے میں مشہور ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت ہمیں ایک متوازن رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ ہرگز نہیں بتایا کہ ہر انسان پر لازماً موت سے قبل مخصوص نشانیاں جیسے کوئی خاص پرندہ یا سایہ نظر آنا ظاہر ہوں گی۔ البتہ شریعت نے بعض ایسی علامات کا ذکر ضرور کیا ہے جو موت کے وقت ظاہر ہو سکتی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زندگی کا مقررہ وقت پورا فرما دیتے ہیں تو پھر اس وقت میں 1 سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات ایسا مشاہدہ کیا گیا ہے
کہ انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں دنیا کی رنگینیوں سے بے رغبت ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ کیفیت کسی نیک انسان پر طاری ہو اور وہ پہلے سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اس کے حق میں خیر اور حسن خاتمہ کی علامت شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب کسی مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے مغفرت اور جنت کی ایسی روح پرور خوشخبری سناتے ہیں کہ جس سے اس کا دل ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ موت کے قریب مومن کے دل میں ایک خاص طمانینت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یاد رہے کہ ایک باطنی کیفیت ہے جو مرنے والے کو تو محسوس ہوتی ہے مگر اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اسے دیکھ سکیں۔ بعض اوقات نیک لوگوں کے چہروں پر موت کے بعد ایک عجیب سا نور اور سکون نمایاں ہوتا ہے، جبکہ بعض پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، مگر شریعت نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کی نزع کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے انجام کا حتمی فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت سے خوفزدہ رہنے کے بجائے اس کی بھرپور تیاری کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ احادیث میں حسن خاتمہ کی کچھ علامات ضرور بتائی گئی ہیں۔ مثلاً اگر کسی مسلمان کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے۔ آخری وقت میں زبان پر وہی الفاظ جاری ہوتا ہے جس کا انسان زندگی بھر عادی رہا ہو۔ یہ بات ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ موت کی سب سے بڑی اور کھلی نشانی یہ نہیں ہے کہ انسان کو نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے، بلکہ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ انسان کی عمر کے سرمائے میں سے ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں ہماری موت اور قبر کی اندھیری کوٹھری کے ایک دن اور قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تو اتنا زار و قطار روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ ایک بیدار مغز مسلمان کی توجہ اس فضول بحث پر نہیں ہونی چاہیے کہ موت سے پہلے کیا خرافات ظاہر ہوں گی، بلکہ اس کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر آج موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہو تو کیا ہم مکمل اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں قضا تو نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ قیامت کے دن مال، نسب یا دنیا کی کوئی کامیابی کام نہیں آئے گی، بلکہ صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور پاک دل لے کر حاضر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو ہم گنہگاروں کو توبہ کی کس قدر ضرورت ہے۔ اسے محض ایک تحریر سمجھ کر فراموش نہ کریں، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ہدایت سمجھیں۔ آج ہی سچی توبہ کیجیے، نمازوں کو قائم کیجیے، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کیجیے اور حرام رزق سے بچیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو موت سے قبل سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ تحریر دل پر اثر کرنے والی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں
تاکہ کسی غافل کا دل بیدار ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔